بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. वो लोग कहने लगे, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील लेकर तो आए नहीं और हम तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को तो छोड़ने वाले नहीं और न हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें मजनून बना दिया है, इसी वजह से तुम बहकी बहकी बातें करते हो। हूद ने जवाब दिया, बेशक मैं खुदा को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम खुदा के सिवा दूसरों को उसका शरीक बनाते हो। इससे मैं बेजार हूँ, तो तुम सब के सब मेरे साथ मक्कारी करो और मुझे दम मारने की मोहलत भी न दो तो भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ खुदा ही पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, और रुए जमीन पर जितने चलने वाले हैं सब की चोटी उसी के हाथ में है। इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार इंसाफ की सीधी राह है। इस पर भी अगर तुम उसके हुक्म से मुंह फेरे रहो तो जो हुक्म देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था उसे तो मैं यकीनन पहुंचा चुका, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हें हलाक करके तुम्हारे सिवा दूसरी कौम को तुम्हारा जानशीन करेगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार हर चीज का निगहबान है। और जब हमारा अजाब का हुक्मा पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से नजात दिया और उन सब को सख्त अजाब से बचा लिया। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालात कौम आद के हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार किया और उसके बाद पैगंबरों की नाफरमानी की
اور ہر سرکش دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو ہود کی قوم عاد ہماری بارگاہ سے دھتکاری پڑی ہے، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار ہر شخص کے قریب اور سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے اے صالح، اس کے پہلے تو تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، تو کیا اب تم جس چیز کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کی پرستش سے ہمیں روکتے ہو؟ اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں کہ اس نے متحیر کر دیا ہے۔ صالح نے جواب دیا اے میری قوم، بھلا دیکھو تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت و نبوت عطا کی ہے، اس پر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر تم سوا نقصان کے میرا کچھ بڑھا تو دو گے نہیں۔ اور اے میری قوم، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے واسطے میری نبوت کا ایک معجزہ ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ پھر تمہیں فوراً ہی خدا کا عذاب لے ڈالے گا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس کی کوچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ تب صالح نے کہا اچھا 3 دن تک اور اپنے اپنے گھر میں چین اڑا لو، یہی خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ تیرا پروردگار زبردست غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ایسے مر مٹے کہ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو دیکھو قوم سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، سن رکھو کہ قوم سمود اس کی بارگاہ سے دھتکاری ہوئی ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بلا توقف ایک بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ساتھ کھانے بیٹھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔